बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आज की जो एक बड़ी हेडलाइन है वो हेडलाइन ये है कि जी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के मुंह पर अंडा दे मारा। ख़वातीन ने इमरान खान की हमशीरा के मुंह पर अंडा दे मारा। लम्हे भर को ज़रा रुकिए, तवक्कुल कीजिए और सोचिए कि इसकी जगह पर आपकी माँ भी हो सकती थी, आपकी बहन भी हो सकती थी, आपकी बेटी भी हो सकती थी, जो रेजिस्ट करना चाहती है, जो रेजिस्ट कर रही है, जो अपने भाई के लिए निकली है। और माजी के अंदर भी बड़े तल्ख तजर्बात हुए हैं। आज पीटीआई के साथ ये हुआ है तो माजी में हमने देखा मियां नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, दीगर ऐसे बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनके साथ इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए। मगर तब भी ये हेडलाइन नहीं होनी चाहिए थी। ये फिक्र अंगेज मामला है कि इनकी जगह पर आपका बाप भी हो सकता था, आपका बेटा भी हो सकता था, आपका भाई भी हो सकता था। जो कुछ अलीमा खान के साथ हुआ उसके ऊपर किसी ने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा। उसने कहा कि अगर अलीमा खान के ऊपर इतना गुस्सा है तो ज़रा सोचिए कि जेल में बंद इमरान खान साहब के ऊपर कितना गुस्सा होगा। नज़र आ रहा है कि कुछ नहीं बन पड़ रहा, नज़र आ रहा है कि बेशबहा चीज़ें करने के बावजूद भी इमरान खान की बहनों को सपोर्ट से बाज नहीं रखा जा रहा। पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है, मगर इन तीन खवातीन को बंद करना जो है वो ऐसा लगता है कि नामुमकिन है। और ये तीनों इमरान खान की बहनें हैं जो हर हालात में वहाँ पर पहुँची हुई होती हैं, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छाँव में। इमरान खान की ये बहनें आपको नज़र आती हैं और इनको लीड कर रही होती है अलीमा खान। अलीमा खान को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए उनके दोनों बेटे उठा लिए गए। अब जो शाहरेज़ हैं वो तो ज़मानत पर निकल आए हैं और अगर वहाँ पर भी कमी नहीं हो रही तो आज हमने देखा कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जब उनका पैगाम बता रही थी तो इस दौरान उनके ऊपर ख़वातीन की तरफ से जो है वो हमला किया गया और ये नहायत शर्मनाक है। ये हमारे माशरे में अक्कासी कर रहा है कि आप किसी को भी इतनी इजाज़त नहीं देते कि वो रेजिस्ट करे, आप किसी को इतनी इजाज़त नहीं देते कि वो अपने हक़ के लिए बात करे, आप किसी को इतनी इजाज़त नहीं देते कि वो सवाल करने से बाज रहे। इमरान खान की बहनों के ऊपर ख़ास तौर पे जो तनकीद होती है मुखालिफिन की तरफ से या जो तनकीद का एक महवर है वो ये है कि जी देखें बाकायदा सियासत कर रही हैं। ज़रा सोचिए कि इमरान खान की जगह पर अगर किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, क्या उसकी माँ बहन बेटी बाहर आकर उसके लिए बात नहीं करेगी? क्या अगर वो नाजायज़ कैद के अंदर है तो उसके जायज़ हकूक़ के लिए क्या वो खातून बात कभी नहीं करेगी? यही वजह है कि इमरान खान की ये बहनें अपने भाई और उसके हक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके लिए उन्होंने अपने बेटे दाव पर लगा लिए, उसके लिए अपनी ज़िंदगियां दाव पर लगा लिए, अपने कारोबार दाव पर लगा लिए, मगर वो अपनी मुज़ाहमत से, इस रेजिस्टेंस के एलिमेंट से बाहर ना निकलना चाहती हैं। और वो लम्हा बलम्हा जब भी इमरान खान से मुलाकात होती है या मुलाकात का दिन होता है ये वहाँ पर पहुँचती हैं। अब दूसरे अल्फाज में कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान की बहनों को ये पैगाम दिया गया है और ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब तक भी ये बात पहुंचा दी गई हो। इमरान खान की बहनों को और ख़ास तौर पे अलीमा खान को ये पैगाम दिया गया है कि अभी सिर्फ ये हुआ है, इसके आगे बहुत कुछ है। इस जो घिनौना खेल है सियासत का, इसके अंदर बहुत बहुत ऐसे हमने लोग किस्म के वाक़यात देखे हैं जो किसी भी सियासी जमात के साथ हों तो वो शर्मनाक हैं, काबिल मुज़म्मत है। ये सारा कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें हैं वो हर हद को पार करती चली जा रही हैं। अब जो रावलपिंडी पुलिस है उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया है कि जिन दो ख़वातीन ने ये हरकत की है और उनको किस तरह से बचा कर ले जाया गया, ये बात बिल्कुल सही है कि जब इश्ताल हो हजूम के अंदर तो कोई भी वाक़या रूनुमा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इन ख़वातीन को बचाते हैं तो इनको बचाकर प्राइवेट गाड़ी के अंदर सवार कराकर क्यों रास्ता दिया जाता है? पहला सबसे बड़ा सवाल ये है। और पुलिस को जो इस वक्त लीड कर रहे थे वहाँ पर साहब, उनको पता ही नहीं है कि इंसिडेंट क्या हुआ है और इंसिडेंट का पता ना होने के बावजूद दोनों खवातीन को गाड़ी में सवार करा के ड्राइवर को रास्ता दिखा के फरार करा दिया गया। अगर पुलिस ने उन दोनों को अपनी कस्टडी में लिया तो वो पुलिस की गाड़ी में या पुलिस की वैन में उनको क्यों नहीं ले जाया गया? वाक़े को जाने बगैर इन दोनों खवातीन को रफू चक्कर क्यों कराया गया? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है जिसके ऊपर जो पिंडी पुलिस है, रावलपिंडी पुलिस, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है और ऐन मुमकिन है कोई सवाल का जवाब भी ना दिया जाए। अब जो उनके स्पोक्स पर्सन ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है इन खवातीन और इस वाक़े को लेके, वो बड़ा मुज़क्का खेज़ है और शायद शर्मनाक भी है और ये अक्कासी करता है कि हम कितनी निचली सतह पर जाकर गिर गए हैं। उन्होंने
اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ جی خیبر پختونخوا سے یہ جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہے اور آل کلرک ایسوسیشن ہے، اس کے افراد جو ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز کے لیے ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور اس پروٹیسٹ کے اندر علیمہ خان صاحبہ سے کچھ سوالات کیے گئے ان کی طرف سے جو احتجاجی تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے چونکہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیا تو ری ایکشن پر انہوں نے انڈا اٹھا کر مار دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہے، اگر کوئی انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس سلسلے میں جواب دہ علیمہ خان کیسے ہو سکتی ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ احتجاج کرنے والی خواتین تھی تو ان کے ہاتھوں میں انڈے کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ احتجاج کرنے والا کوئی بھی ہو، کل کو اس کے ہاتھ میں گن بھی آ سکتی ہے، کل کو اس کے ہاتھ میں کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے، کل کو کوئی وہ اوزار لے کر بھی آ سکتے ہیں، کوئی ہتھیار لے کر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ احتجاج کرنے والے اپنے ساتھ انڈے لے کر پھر رہے ہیں اور اسے احتجاج کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم کب ان کے اوپر حملہ کریں؟ اس وقت جس گاڑی میں جس سفید کار کے اندر ان دونوں خواتین کو سوار کر کے لے جایا گیا، اس کی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ کوئی سرکار کی گاڑی نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ گاڑی ہے جو اڈیالہ روڈ راولپنڈی کے ایڈریس سے ہے، اور وہ کسی پرائیویٹ شخص سے ملحق ہے۔ میں اس کا نام یہاں پر بتانا مناسب نہیں سمجھتی، بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر یہ دیکھ لیں گے کہ وہ کن صاحب کے نام کے اوپر گاڑی ہے، لیکن وہ ایک پرائیویٹ کار ہے، اور پرائیویٹ کار میں دو خواتین کو سوار کرا کے پولیس والوں نے بھگا دیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، لمحے بھر کے سوچئے کہ اگر ان خواتین کی بجائے کسی بھی شخص کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہوتا اور علیمہ خان کے اوپر اٹیک ہو جاتا یا کوئی بھی ایسی دوسری چیز رونما خدا نہ خواستہ ہو جاتی، تو پورے ملک کے اندر جو اشتعال پھیلتا اس کے لیے کون جواب دہ تھا؟ کیا جو ایک 9 مئی ہوا جس کا الزام عمران خان اور ان کی پارٹی کے اوپر ہے، کہ اگر دوسرا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس طرح سے لوگ اشتعال میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں کون اس کا ذمہ دار ہوتا؟ کیا صرف ایک عمران خان اور ان کی پارٹی کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہم ہر حد سے گزر جائیں گے، ہم ہر قسم کی جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کو پار کر جائیں گے؟ ہم نے کہیں سوچا ہی نہیں، کوئی پیمانہ ہی نہیں رکھا۔ آج اگر یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بہنیں ہیں، کل کو کوئی اور سیاسی جماعت ہوگی، کوئی اور اپوزیشن کی جماعت ہوگی، کسی اور کی ماں بہن بیٹی اسی طرح سے کھڑی ہوگی، اس کے ساتھ اگر یہ سلوک ہوتا ہے تو بھی شرمناک ہے، لیکن ہر بار جو ہے وہ چیز سود سمیت واپس ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا سیاسی وتیرہ رہا ہے۔ آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کسی ایک سیاسی رہنما کو یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو زیر عتاب لایا گیا، اس کے بعد جب وہ پارٹی اقتدار کے اندر آئی تو اس نے سود سمیت ہر حساب کتاب جو ہے وہ اپنا چکتا کیا۔ پھر اس کا سود جو ہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا تھا۔ پاکستان کے اندر سیاست کا یہ وتیرہ ہے، اور یہ چکر جو ہے سیاسی گھن چکر، یہ اسی طرح سے چلتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی آوازوں کو خاموش کیا جائے، آنے والے وقت میں یہ اس سے زیادہ گھمبیر ہوگا۔ کون جانتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ کبھی واپس آئیں گے؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب کون جانتا ہے کہ کل کو اگر عمران خان واپس آتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنا حساب کتاب برابر کریں گے؟ آج وہ جیل میں بیٹھ کے سختیاں برداشت کر کے، خاندان ان کا زیر عتاب ہے، بیوی ان کی جیل کے اندر ہے، بچے ان سے ملاقات نہیں کرنے کے لیے آ سکتے، کسی سے ملاقات انہیں کرائی جاتی ہے، کسی سے نہیں کرائی جاتی۔ جیل میں رہنے کے باوجود عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کا حساب انہیں چکتا کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے گی یا ان کی پارٹی باہر ہوگی یا عمران خان صاحب باہر ہوں گے، تو ہر ایک نے جو اپنا بیج بویا ہے وہ اس کو کاٹنا بھی پڑے گا۔ اور پاکستان میں کسی سیاسی جماعت نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ سب کو اعلان ایک معافی دے دی ہوگی، معافی نامہ ایک جاری کر دیا ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر ایک نے اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق جس طرح سے ہو سکتا ہے اپنے مخالفین سے سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ بدلہ چکایا ہے۔ اب کچھ نہیں بن پڑا تو ایک اور چیز ہے، کچھ لوگ آپ کو اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جو کہانی وہ گڑھ رہے ہیں وہ کامیاب رہے گی۔ پہلی کہانی جو گڑھی گئی وہ یہ کہا گیا کہ ان خواتین کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، تاکہ تحریک انصاف کے اندر ایک پھوٹ کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو پیدا کیا جائے۔ دوسری کہانی یہ گڑھی گئی کہ سمابیہ طاہر چونکہ علیمہ خان کے بالکل سامنے جیسے ہی وہ پہنچی ہیں اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک ہوا، کچھ لوگوں نے ان کی موومنٹس کو کیپچر کیا ہے، اور کیپچر کرنے کے بعد اس کو وائرل کر دیا، اور وائرل کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ سمابیہ طاہر جو ہے ان کے اشارے کے بعد علیمہ خان کے اوپر اٹیک ہوا۔ اچھا، جب وہ بھی گیم پلٹی ہے، چند ہی گھنٹوں میں وہ بھی گیم پلٹی ہے، تو ایک نئی گیم جو ہے وہ لوگوں کے اوپر، سپورٹرز کے اوپر پھینکی گئی ہے۔ اس گیم میں کہا گیا کہ جی نئی مہدر پنجوتا کی آنکھوں کی موومنٹ چیک کریں کہ وہ آنکھیں کیسے ہلا رہے ہیں، اور ان کو ایسے ہوا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں،
اور پھر جب سب نے چیخنا چنگاڑنا شروع کیا تو انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنا حصہ جو ہے وہ برابر کا ڈال دیا۔ یہ جو اس قسم کی کہانیاں ہیں، کسی کو ایکسپیکٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس قسم کی بات کرے گا یا اس قسم کا ریئیکشن دے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ اختلاف پیدا کر چکے ہیں یا مزید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال اب پھوٹ زیادہ پڑے گی۔ جو کچھ بھی ہو، جو لوگ آج عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو علیحدہ کرنا کسی بھی طور ممکن نہیں ہے، اور بہت پرانے یا بہت ہی لوئل قسم کے کھلاڑی جو عمران خان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جو ہر پیشی پر نظر آتے ہیں، ان میں سمابیہ بھی ہیں، اور خاص طور پہ نعیم حیدر پنجوتا ہے۔ وہ ہر قسم کی جو سماعت ہوتی ہے، کوئی بھی دن ہوتا ہے، کوئی بھی موقع ہوتا ہے، خان صاحب سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر آپ کو فرنٹ فٹ پہ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے سوچے سمجھے طریقے سے کچھ لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے ایک، اور میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو کمزور کرنا اتنا آسان ہوگا، لیکن جو اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ علیمہ خان کے ساتھ اس حملے کے بعد ہوا ہے، وہ یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ باہر یہ سلوک ہے، اندر اس سے زیادہ گھناؤنا سلوک ہو رہا ہے، اور لوگوں کی سپورٹ کے لیے عمران خان صاحب کبھی کوئی ایسا پیغام نہیں دیتے جس سے انہیں اندازہ ہو کہ ان کا سپورٹر کمزور ہوگا یا وہ اپنا حوصلہ چھوڑ دے گا یا نفسیاتی طور پہ ان کے اوپر اثر ہوگا۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، اور ان سب میں جو سب سے غلط چیز ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کے اندر سے نعیم حیدر پنجوتا ہیں، ان کے ورکر سپورٹرز ہیں، سوشل میڈیا سیل ہے، اور ماں سوائے فواد چودھری کے، میں نے جب یہ میں ویلاگ شام 5 بجے ریکارڈ کر رہی ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی ایک بڑے نام کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی ہو، جو میرے لیے بہت ہی حیران کن ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔